معاف نہیں ہوا ہوگا تو معاف نہیں ہوا ہوگا تو الحمدللہ ہماری ترکیب مدینہ مدینہ، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہے، کوئی مارا ماری نہیں ہے، کبھی روٹ کر وہ گھر نہیں گئی، بڈھا ہم دونوں بڈھے ہو گئے، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ تو معافیا مانگنے سے جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دل میں احترام بڑھے گا، اگر خوف خدا ہوگا نا، اپنے اندر خوف خدا ہوگا، ہاں خالی رسمی ہوگی نا تو اس بات کا اس پر اثر شاید نہ بھی پڑے، تو خوف خدا سے ہو، دل سے ہو، تو انشاءاللہ ضرور اس کا اثر ہوگا، بلکہ اس کی بھی عادت پڑے گی، اور ایسا ہی ہے۔ ہاں تو پھر یوں بچتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ وہ معافی مانگو تو سامنے سے یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ آپ ہی فیل کر جاتے ہو، ہم کو تو موقع دیا کرو، اتنا آدمی فیل کرے معافی مانگنے میں۔ بہرحال شرمانا نہیں چاہیے، آخرت کی شرم کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب ساری مخلوق کے سامنے بلا کر یہ بھی نہیں کہا جائے کہ معافی مانگو، یہ تھوڑی ہوگا، وہاں تھوڑی، یہ تو عالم میں عمل تو یہ ہے، دارالعمل یہ دنیا ہے، مرنے کے بعد تو دارالجزا کی ترکیب ہے، اب تو سزا ہے یا جزا ہے، تو وہاں بھی اگر اس سے خلاصی ہوتی ہوگی نا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے وہ سب سے معافی مانگ لو، تو بہت سستا سودا ہے، بالفرض ایسا ہو تو، اور کوئی تکلیف بھی نہ ہو، بول دیا جائے کہ معافی مانگ لو، اکیلے میں نہیں مانگی، اب سب مخلوق کے سامنے مانگو، اور اگر اس سے بھی جان چھوٹتی ہو تو یہ بہت سستا سودا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے نا، اب تو وہ نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، اب تو بیوی بھی نہیں چھوڑے گی نیکیاں، بھلے نا لو میرج کیا تو کیا ہو، اب نہیں چھوڑے گی، ماں نہیں چھوڑے گی نیکیاں، باپ نہیں چھوڑے گا، کوئی نہیں چھوڑے گا، اس وقت کیا ہو؟ حاجی صاحب کے سارے حج جو ہے نا، اگر وہ فیر طریقے پر کیے اور قبول ہوئے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے چلے جائیں، عمرے بھی چلے جائیں، وہ بھی وہ نیکیاں جو فیر طریقے پر کی ہیں، وہ خیراتیں ہیں جو فیر طریقے پر، خیراتیں فیر طریقے پر آج کل اللہ نصیب کر دے، احسان جتا کر، چار آدمیوں کو دکھا کر، واہ واہ کا ذہن بنا کر بندہ دیتا ہے۔ خیر خفیہ دینے والے بھی ہیں، تو وہ مزارات میں چلے گئے، ایسا لگتا ہے وہ احیاء العلوم کی زینت بن گئے، تصوف کی کتابوں کی شاید زینت بن گئے، لیکن ہوں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا نا، ہمیں یوں لگے گا یار کنجوس مکھی چوز ایک پیسہ نہیں دیتا، جب بھی وہ چندے کی بات کرتے ہیں تو یہ جواب ہی نہیں دیتا ہے، حالانکہ یہ ہو سکتا ہے سب سے زیادہ دیتا ہو، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کوئی نہ دیکھے، اس طرح پیٹی میں ڈال دیتا ہو، ہم تھوڑی 25 گھنٹے پیٹی کے آگے کھڑے ہوئے ہیں کہ کون کون ڈالتا ہے، اس کی شکل دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ دعوت اسلامی کو دیتا ہو اور کسی کو بھی نہ پتا ہو، اس کو پتا ہو، اس کے رب کو پتا ہو، اور لوگ اس کو مطلب کنجوس مکھی چوس بولیں اور اس کو چھیڑیں، یہ اس میں لطف اندوز ہوتا ہو کہ میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، دل کو تو صدمہ ہوتا ہے نا اس سے، تو یہ بس یہ کوالٹیاں ہوں گی اب بھی، ورنہ یہ کتابوں کی زینت تو ہیں کہ بعض بزرگان دین اس طرح وہ راہ خدا میں دیتے تھے، انہیں ایسے وہ دیتے تھے جو ان کو پہچانتا نہ ہو، بسا اوقات اس طرح دیتے تھے کہ یہی پتہ نہ چلے کہ کس نے دیا ہے، مثلا نابینا کو ڈھونڈتے تھے، اس کو دیتے تھے، آواز بھی نہیں نکالتے تھے کہ وہ سن جائے، اور اس کے ہاتھ میں رکھ کے حقداروں کا پتہ ہے کہ یہ حقدار گھرانہ ہے، گھر میں پیسے سرکا کے چپ چاپ ایسے وقت میں رات کے وقت یا یہ ڈال کے چلے آتے، کوئی پرواہ نہیں، کہ پرواہ یہ کہ کوئی کہیں دیکھ نہ لے، یہ پرواہ ہوتی تھی کہ کہیں میری نیکی ضائع نہ ہو جائے، کوئی دیکھ لے اور میں کہیں ریاکاری میں نہ پڑ جاؤں، اور ہمارا تو جب تک یعنی کہ چار آدمیوں کو پتہ نہیں چلے کہ میں نے یہ زکوٰۃ دی یا میں نے صدقہ دیا یا خیرات دیا یا کچھ تحفہ دیا، تو اپنے کو تو یار چین نہیں پڑتا، اور نانا کر کے خاص دوست کو بتایا، کسی کو بولنا نہیں ہے، خالی تیرے کو بتاتا ہوں کہ یار ہاں بولنا نہیں ہے کسی کو، بھائی یار کیا اس کو کائے کو بتایا یار، بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے، جو دو ہونٹوں میں نہیں سمائی وہ اب کہیں نہیں سمائے گی، ایک کو رازدار کیوں بنایا، اس کے سامنے کہیں ریاکار تو نہیں بن گئے اس کو بتا کر، تو ایک کو بھی نہ بتائے اپنے اندر وہ ضبط کر لے، بہت مشکل ہے، جی چاہتا ہے کہ یار
انڈائریکٹ کسی طرح بھی بس تذکرہ ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یار یہ جو مسجد میں وہ جو نہیں جھومر لگوایا یہ میں نے لگوایا، وہ نہیں، وہ اتنے 1 نمبر سے 12 نمبر کے پنکھے یہ میں نے لگوائے۔ اب کس طرح مطلب اس کی ترکیب بنے گی اب کسی کو نہیں پتا، میرے دوستوں کو نہیں پتا، میں نے ترکیب بنائی۔ اب میرا جی چاہے گا کہ یار رمضان کا مہینہ ہے، بڑا مقدس مہینہ، نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، نہیں یار یہ کرنا پڑے گا یار۔ اے بھائی یار آپ ماشاءاللہ نیک بندے ہیں، عاشق رسول ہیں، یار وہ جو 12 نمبر کا پنکھا ہے نا اس کے نیچے یار 2 نفل ضرور پڑھنا ہوں، میں کسی کو نہیں بولتا، خالی آپ کو بولتا ہوں، کسی کو نہیں بولنا، وعدہ، ہاں وعدہ، یہ میں نے لگوایا ہے تو میرے کو ثواب مل جائے۔ پانی پھیر دیا نا، بتا تو دیا نہیں یوں کر کے۔ تو کسی طرح بھی آدمی کا وہ ترکیب بن جاتی ہے بتانے کی، لیکن مطلقاً بتانا ریاکاری نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن یہ ایک طریقے ہیں کہ آدمی اس میں ریاکاری میں پڑ جائے تو اس کو سچکانا پڑے، شیطان دھکا مار کے اس کو ریا کی کھائی میں ڈال دے۔ تو بہرحال یہ کہ بچہ ہو گھر کا، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس سے معافی تو مانگنی پڑے گی۔ میرے آقا اعلی حضرت کا قصہ ہے، حکایت، کہ وہ ایک بچہ آپ کی خدمت میں گھر سے کوئی کھانے کی یا چیز لے آتا تھا افطار وغیرہ میں، تو ایک بار اس بچے نے لیٹ کر دیا تو اعلی حضرت نے اس کو ایک ہلکی سی چپت مار دی، یعنی بچے کو تھوڑا، بیٹے بہت دیر لگا دی آپ نے، وہ اس طرح کا ہی کیا ہوگا جو حق تلفی میں نہیں آتا ہوگا۔ میرا حسن ظن ہے، میرے اعلی حضرت ولی کامل تھے، بڑے محتاط بزرگ تھے، لیکن اس پر بھی اعلی حضرت بے چین ہو گئے، بس توجہ چلی گئی کہ یہ میں نے کیا کر لیا، اب تو ہے بھی ناوالی غم میں کیا کروں۔ اب اس سے فرما رہے کہ بیٹا مار، نہیں مارنا پڑے گا، مار۔ اب وہ کانپے گئے، سرکار میں آپ کو کیسے ماروں، نہیں میں نے تجھے مار دیا، ہاتھ مار مجھے۔ اس نے تو وہ تو گھبرا گیا، تو اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے اوپر اس کے ہاتھ سے چند بار مارا، پھر اس کو پیسے دیے، خرچیاں دی، اس کو خوش کر کے بھیجا۔ یہ تھے میرے اعلی حضرت۔ اپنے تو بچوں کو حقیر سمجھتے ہیں، چلے بھاگ ادھر سے، یوں پکڑا اس کا کانڈا اور اس کا دھکا مارا، بیچارہ گرتا پڑتا بھاگا۔ یہ مسجد میں کرتے ہیں بعض لوگ۔ مجھے تو کسی نے بتایا کہ ایک جگہ ایک شخصیت ہے، اب نام نہیں لیا، میرے بیٹے نے بتایا غالباً، میں نام نہیں بتایا، اس نے نام میں نے پوچھا بھی نہیں کہ پھر وہ تو غیبت کی اور صورت بن سکتی ہے، لیکن وہ کم وقت علل اعلانیہ کرتی ہے وہ شخصیت، کوئی بھی بچہ آ جائے نا آگے سب میں، اس کو لات مار کے ہٹاتی ہے، چل چل، وہ ساری مسجد دیکھتی ہے، اس شخصیت کا روب ایسا ہے کہ اس کو کوئی چون کے چانک کر نہیں سکتا۔ اس شخصیت کا وہ نام بھی ہے، بیٹے نے بتایا۔ تو بس اللہ نصیب کرے، بچوں پر شفقت نصیب کرے، اور بڑوں کا ادب ہمیں نصیب کرے، اور حقوق العباد کا احساس نصیب فرمائے۔ یہ بچے ہی کہیں اس کو لپٹ جائیں گے، اس شخصیت کو گھسیٹ کر دوزخ میں نہ پھینک دے گی۔ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے، اس شخصیت کو اور حقوق العباد جیتے جی ادا کرنے کی سعادت بخشے۔ ہم تو اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔